تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے۔ یہ جہالت جو بھر گئی ہے کہ دین بس تبلیغ ہی دین ہے اور دین کا کام صرف تبلیغ والے ہی کر رہے ہیں، باقی شعبوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے ہیں یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو بیکار سمجھا جائے اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 10 2 صفحوں میں مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور آج بہت ہی اہم ترین ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ٹاپک یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے۔ بڑا عجیب سا لگا ہوگا، تعجب ہوا ہوگا، تھمبنیل پر یہ لکھا ہے تو بڑا آپ کو عجیب سا لگا ہوگا۔ تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ ان کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ یہ کتاب بہت ہی مدلل اور بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ علماء کے حلقے میں یہ کتاب بڑی معتبر مانی جاتی ہے، اور معتبر کتاب ہے یقینی طور پر۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید بھی ایک معتبر علماء کی فہرست میں ان کا نام ہے، اور بڑے جید اکابر علماء میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تبلیغی احباب کیا کرتے ہیں کہ وقت کے اکابر نے اگر کوئی بات تائید میں کہہ دی تو اس کو لے لیتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کسی منکر پر کسی نکیر کری ہے تو اس کو نہیں لیتے ہیں۔ یہ دو رخی پالیسی ان لوگوں کے اندر ہے، یعنی اگر کسی وقت کسی اکابر نے کوئی بات اپنی زبان سے تعریف کی کہہ دی، اس کو دلیل بنا کر پیش کریں گے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو جی فلاں اکابر نے یہ بات کہی ہے اور آپ یہ بات کہہ رہے ہو۔ ان اکابر کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے کسی موقع پر کوئی بات کہی ہے تبلیغی جماعت کی اصلاح کے تعلق سے، یا تبلیغی جماعت کی کوئی غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کیا ہے، اس کو منظر عام پر نہیں لاتے، یعنی مانتے کسی کی نہیں ہیں، اپنے مطلب کی باتیں لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ یہود کا معاملہ تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض باتوں پر عمل کرتے ہیں، بعض باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی حال ان کا ہے کہ جو باتیں ان کی تائید میں کبھی کسی عالم نے کہہ دی اس کو لے لیتے ہیں، لیکن وہی عالم جس کو یہ اپنا مقتدی مان رہے ہیں، پیشوا مان رہے ہیں، اور اس کی وہ بات دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ان عالم صاحب نے کیا کہا ہے، فلاں عالم نے کیا کہا ہے، یہ بھی تو اکابر ہیں اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ سلسلہ شروع کروں گا کہ ہر اس اکابر کی بات لے کر آؤں گا کہ دیکھو ہمارے ان اکابر نے فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی تبلیغی جماعت کے تعلق سے، اب آپ کیا کہیں گے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی ہے، ہر عالم نے اپنے وقت پر منکر پر نکیر کری ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ نہ ماننے کا مزاج ہے۔ یہ تبلیغی جماعت نہیں بلکہ تحریفی جماعت ہے، قرآن اور حدیث میں تحریف کرنے والی جماعت ہے۔ دیکھیے یہ کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ یہ کتاب کیا ہے؟ جلد نمبر 10 آپ کے مسائل اور ان کا حل، معتبر کتاب ہے۔ علماء کرام بلکہ اس سے فتوے دیتے ہیں، مفتیان کرام اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کتاب کے حوالے سے فتوے دیتے ہیں۔ دیکھیے جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر آپ کے 25 ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 25۔ دیکھیے جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 25 ہے، کتاب کا نام ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، مصنف ہے مولانا یوسف لدھیانوی شہید۔ حضرت سے ایک سوال کیا گیا اور حضرت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے۔ دیکھیے سوال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ہے کسی تبلیغی بھائی نے، اس کا جواب حضرت نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تعلیم دی تھی وہ مسجد نبوی کے ماحول میں، یعنی مسجد کے اندر دی۔ اس تعلیم کے لیے آپ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نہیں کی، یا کوئی الگ جگہ اس کے لیے مقرر نہیں کی، تو پھر آج کیوں ہمارے دینی اداروں میں مسجد تو بہت چھوٹی ہوتی ہے مگر مدارس کی عمارتیں بہت بڑی بڑی بنا دی جاتی ہیں؟ اگر یہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو سب سے پہلے سوچتے۔ حالانکہ مسجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے، وہاں انسان لایعنی باتوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے ان کا۔
دوسرا سوال کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو جو تعلیم دی بنیادی وہ ایمانیات اور اخلاقیات کی دی، ان کو ایمان سکھایا، لیکن ہمارے دینی مدرسوں میں جو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے وہ بالکل اس چیز سے ہٹ کر لگتی ہے، اور برائے مہربانی میں اپنی معلومات میں اضافے کے لیے اس بات کی وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب صفہ کو تعلیم دی وہ کیا تھی؟ یہ دوسرا سوال ہے، سنتے رہیے گا، میرے ساتھ بنے رہیے گا، بڑی قیمتی بات آپ کو پتہ لگے گی۔ تیسرا سوال وہ کر رہے ہیں ہمارے مدرسوں سے جو عالم حضرات فارغ ہو کر نکلتے ہیں ان کے اندر وہ کڑھن اور فکر دین کے مٹنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوٹنے کی نہیں ہوتی، جو فکر اور کڑھن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا حضرات صحابہ کی تھی، اور وہ لوگوں سے اس عاجزی اور انکساری سے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکابر اور آپ یا اور جو دوسرے بزرگ موجود ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ یہ تیسرا اعتراض یا تیسرا سوال کہہ لیجئے ان تبلیغی بھائی کا۔ چوتھا کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اگر اس خط میں مجھ ناچیز سے کوئی غلط بات لکھی گئی ہو تو اس پر مجھے معاف فرمائیں، اگر اس خط کا جواب آپ خود تحریر فرمائیں تو بہت مناسب ہوگا۔ یہ ان صاحب نے سوال کیے ہیں۔ اب حضرت دیکھیے کتنا مدلل اور کتنا بہترین حضرت نے جواب دیا ہے، اور اس جواب کو چھپایا گیا۔ حضرت کہتے ہیں جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شیخ حضرت شیخ زکریا ہمارے شیخ کے فضائل اعمال نامی کتاب کی بھی تعلیم نہیں دی، پھر تو یہ بھی بدعت ہوئی۔ کیا آپ نے اکابر تبلیغ سے بھی کبھی شکایت کی؟ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدرسوں کا طرز ہے یہ طرز نبی علیہ السلام کا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے تو فضائل اعمال کے بارے میں بھی نہیں بتایا، تو فضائل اعمال آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت دوسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں، آپ کو کس جاہل نے بتایا کہ ہمارے دینی مدرسوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے کبھی مدرسے کی تعلیم کو دیکھا اور سمجھا بھی ہے، یا یوں ہی سن کر ہانک دیا؟ اور رائے ونڈ میں جو مدرسہ ہے اس کی تعلیم دوسرے مدرسوں سے اور دوسرے مدرسوں کی رائے ونڈ سے مختلف ہے؟ تیسرا جواب، یہ بھی آپ کو کسی جاہل نے کہہ دیا، کیونکہ سوال چار تھے تو چار جواب حضرت نے دیے ہیں، یہ بھی آپ کو کسی جاہل نے کہہ دیا کہ مدارس میں سے نکلنے والے علماء میں کڑھن اور دین کے لیے مر مٹنے کی فکر نہیں ہوتی؟ غالباً آپ نے یہ سمجھا ہے کہ دین کی فکر اور کڑھن بس اسی کا نام ہے جو تبلیغ والوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت اس غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ تبلیغ والے کہتے ہیں بس دین کی کڑھن تبلیغ والوں کو ہے، مدرسے والوں کو نہیں ہے، یہ تو تنخواہ لے کر نماز پڑھاتے ہیں اور اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے ہیں آپ کی غلط فہمی ہے۔ جواب، آپ نے جو لکھا ہے، جواب نمبر 4، آپ نے جو لکھا ہے کہ کوئی غلط بات لکھی ہو تو معاف کر دوں، میں نہیں سمجھا کہ آپ نے صحیح کون سی بات لکھی ہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں، اب دیکھیے حضرت نے جو مین بات یہاں پر کہی ہے جو سنانا چاہتا ہوں، لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں۔ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ تبلیغ والے تبلیغ میں لے جا کر علماء کے خلاف، مدرسوں کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اور یہ باتیں میں سنتا رہتا تھا لیکن کبھی میں نے اس پر ریئیکشن نہیں دیا، میں دفاع کرتا تھا، میں کہتا تھا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ لیکن اب حضرت کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے خط سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہتے۔ یعنی حضرت یہ کہہ رہے ہیں مجھ تک جو شکایتیں پہنچتی ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں، مدرسوں کے خلاف ذہن بناتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے آپ کے اس خط سے، آپ جیسے عقل مند جن کو دین کا فہم نصیب نہیں، ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے۔ یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں، اور ان کے خیال میں دین کے باقی سب شعبے بیکار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے۔ دیکھیے حضرت کیا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جہالت جو بھر گئی ہے کہ دین بس تبلیغ ہی دین ہے اور دین کا کام صرف تبلیغ والے ہی کر رہے ہیں، باقی شعبوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے ہیں یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو بیکار سمجھا جائے اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے حضرت نے فرض منصبی نبھایا۔ حضرت کہہ رہے ہیں میں اپنی اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کر جن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو وہ گمراہ ہیں اور ان کے لیے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے۔ دیکھیے
تو اس لیے میں نے کہا کہ تبلیغ میں نکلنا حرام ہے ایک خاص علت کی وجہ سے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 25 سے 26 تک 2 صفحوں میں یہ مضمون ہے۔ حضرت نے کہا کہ جن لوگوں کا تبلیغ میں جا کر یہ ذہن بنتا ہے کہ علماء کے خلاف ذہن بنتا ہے، مدرسوں کے خلاف ذہن بنتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا سارا کام ہم ہی کر رہے ہیں اور اس سے بہتر دین کا کوئی کام نہیں ہے، بس یہی دین کا کام ہے، علماء کی تخفیف ان کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے تبلیغ میں جانا حرام ہے۔ کیوں حضرت نے حرام کہا؟ اس لیے کیونکہ یہاں علماء کی تخفیف پیدا ہو رہی ہے، علماء کی تحقیر پیدا ہو رہی ہے، اور باقی دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کا انکار لازم آ رہا ہے۔ تو خدا را اللہ کے واسطے میں آخر میں کہنا چاہوں گا تبلیغی بھائیوں سے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، اور آج یہ بات حضرت نے 25 سال پہلے 30 سال پہلے لکھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوں گے، بلکہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا سے زیادہ مطلب تحریف وہاں کے تبلیغی لوگ کرتے ہیں، جتنی تحریف یہاں کے تبلیغی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تحریف اور دین میں غلط باتیں شامل پاکستان کے تبلیغی جماعت کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور 25-30 سال پہلے دیکھیے یہ حال تھا، آج میں کہتا ہوں 100% تبلیغی جماعت میں جانے والے لوگوں کا اکثر 100% تو نہیں کہیے، 1% شاید اس میں ایسے لوگ ہیں جو مطلب علماء کی ناقدری نہیں کرتے ہیں، لیکن 99% لوگ ایسے ہیں جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں، علماء کی تحقیر کرتے ہیں، اور اس کام کے علاوہ باقی سارے دینی شعبوں کو، مدرسوں کو فضول سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس پیغام کو عام کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے اور پتہ چل سکے یہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے علماء کے خلاف اور مدرسوں کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔